السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سننے والوں اور دیکھنے والوں، یہ قربانی کا موسم چل رہا ہے، قربانی کا مہینہ چل رہا ہے۔ بہت عظیم شخصیت جن کا لقب ابو الانبیاء ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام۔ کچھ خاص باتیں آپ لوگ سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت زیادہ عمر میں، قریب میں نے کتابوں میں پڑھا ہے یا مختلف باتیں ہوئی، 90 سال برس کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چاند کی طرح ایک بیٹا پیغمبر، باپ بھی پیغمبر اور بیٹا بھی پیغمبر، حضرت اسماعیل کو مانگا کہ ربی حبلی من الصالحین، کہ اے ہمارے رب مجھے اولاد عطا فرما، نیک اولاد۔ دیکھیے، نیک اولاد ہو جانا یہ بڑی بات ہے۔ اولاد تو اکثر و بیشتر سب کے پاس ہے، لیکن ایسی بھی اولاد ہے نافرمان کہ ماں باپ کی تعظیم و توقیر نہیں کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں قربانی ہوتی ہے۔ ہم لوگ جو مالک نصاب ہیں، جو صلاحیت رکھتے ہیں، جن کے پاس روپیہ دولت پیسہ وغیرہ ہے، تو گارجین ٹائپ کا اس کے نام سے قربانی ہوتی ہے۔ جانور بے عیب ہونا چاہیے، یہ آپ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور مسئلہ کی بات ہے، شریعت کی بھی بات ہے، جانور بے عیب ہونا چاہیے۔ لیکن ہم یہ بھی کہتے ہیں جو جانور خریدتے ہیں، کمائی بھی بے عیب ہونا چاہیے، یعنی حلال روزی ہونی چاہیے، حلال طریقے سے کمایا ہوا ہونا چاہیے، خون پسینہ اکٹھا کر کے کمایا ہوا ہونا چاہیے۔ تو خون پسینہ اکٹھا کیا ہوا، مال جمع کیا ہوا، وہی کا جب آپ جانور لیتے ہیں تو مال بھی بے عیب ہو اور جانور بھی بے عیب ہو، تب قربانی قبول و منظور ہوگی، مجھے یقین ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خلوص ہونی چاہیے، یعنی دکھاوا نہیں ہونی چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ اور جب یہ سب ہو، خدا کی بارگاہ میں قربانی جب دے 10 ذی الحجہ کو، تو غریبوں فقیروں کا بھی خیال رکھے، یہ نہ کہ اچھا گوشت اپنے گھر میں جمع کر لے اور خوب 1 مہینہ تک کھاتے رہے۔ ایسا بھی نہیں، کھائیے آپ، بھائی آپ کھانے کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے، کھانے کی چیز کھائیے، لیکن غریبوں کا بھی خیال رکھنا ہے، رشتہ داروں کا بھی خیال رکھنا ہے، پاس پڑوسی کا بھی خیال رکھنا ہے، اس کا بھی خیال رکھنا ہے جس کے گھر قربانی نہ ہو، اس کو 3 حصوں میں تقسیم بانٹا جائے، اور ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ غریبوں فقیروں کے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، یعنی یہ سب کا بھی دھیان رکھنا۔ خاص کر اس بات کا میرا یہ بنانے کا ویڈیو مقصد یہ ہے، اس بات کے تعلق سے زیادہ لمبی ویڈیو نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ وقت بہت قیمتی ہے، سب کے پاس وقت کی کمی ہے، ایسے بھی لاک ڈاؤن چل رہا ہے، جان لیں گے سمجھ لیں گے تو اور فائدہ ہے، اور وقت پہ نماز بھی ادا کرنی ہے۔ تو مطلب کہ جانور بے عیب تو آپ لوگ سنتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کمائی بھی بے عیب ہونا چاہیے، حرام طریقے سے نہیں ہو، کسی پہ ظلم و زیادتی برت کے نہیں ہو، کسی کا چوری کیا ہوا نہیں ہو، یہ شیطانی ڈکیتی سے نہیں ہو، دم خون پسینہ محنت کی کمائی کا ہو، محنت کی کمائی سے آپ جانور خریدیں۔ یہ نہ کہ یہی مہینہ، ہر مہینے میں آپ محنت کی کمائی کمائیں، اپنے بال بچوں کو بارے، حرام کا ایک لقمہ بھی کھانے نہیں دیں۔ حرام کے لقمہ کو کھانے سے دعا قبول نہیں ہوتی ہے، زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں، گھر برباد ہو جاتے ہیں، گھر تباہ ہو جاتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ اتنا کماتے ہیں برکت نہیں ہے، یہ ہے وغیرہ وغیرہ، فلانا ہے ٹھکانا ہے، تعویذ بنوا لیے، یہ کر لیے وہ کر لیے، بیٹا کو یہ کیے، بیٹی کو یہ کیے، بہت سارا اچھی جگہ پہ ہم شادی کیے پھر بھی یہ نہیں ہے، پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب کی کمائی میں بے عیب نہیں ہے، عیب ہی عیب ہے۔ اگر ہم سب کی کمائی میں، ہم سب کی زندگی میں، ہم سب کے رہن سہن میں اگر بے عیب ہو جائے، یعنی کوئی عیب نہ ہو، دم حلال طریقے سے کمایا ہوا ہو، حلال طریقے سے کمائی ہوئی روزی ہو، تو یقین ہے کہ تھوڑی ہی سی کمائی میں بہت زیادہ خیر و برکت ہوگی۔ یہ نہیں کہ 50,000 روپیہ کوئی کما لیا، خیر و برکت نہ ہو تو بیکار ہے۔ اصل ہے برکت کے لیے یہ روزی روٹی جو کماتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، وہ محنت کی کمائی ہونی چاہیے، خون پسینہ کی کمائی ہونی چاہیے، بے عیب ہونی چاہیے،
انشاءاللہ آپ لوگ ہم میں بھی عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، اور آپ کو بھی عمل خیر کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے کہ جان دی ہوئی اس کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ السلام علیکم، سننے کا بہت بہت شکریہ۔